اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلے جملے میں لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، یہ بندگی کا اعتراف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعتراف کہ سارے کمالات صرف تیرے اندر ہے، اس لیے صرف تو ہی عبادت کا ہے، کوئی اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے۔ سبحانک، سارے خوبیاں مان لی اس کے اندر، اب تو پاک ہے۔ اس میں تنزیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس، منزہ قرار دینا، یعنی تمام عیوب سے اللہ تو بالا تر ہے، پاک ہے، صاف ہے، تیرے اندر کوئی عیب، کوئی جھول، کوئی کمزوری، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اور انبیاء پیغمبروں میں وہ انسان تھے، انسانی بشری تقاضے تھے، احتیاجات تھے، صرف رب العالمین کی ذات ایسی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایسی عظمت ہے، عظمت شان ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی خامی نہ ہو، اگر خامی اور نقص آ جائے تو کمال نہیں رہے گا، عظمت میں کمی آ جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی شان سب سے اونچی ہے، کامل ہے، اللہ کی تمام خوبیاں مکمل ہیں، اللہ علیم ہے۔ جب ہم نے کہا کہ خوبیاں ہیں، مطلب مثال کے طور پہ علم والا ہے، اور اللہ پاک ہے تو علم کی جو ضد ہے، علم خوبی ہے، علم کی ضد جہالت ہے، وہ خامی ہے، تو ایک بال برابر بال کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے اندر جہالت نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی جہالت مانی کہ یہ بات اللہ نہیں جانتا، یہ جاہل ہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کو عیب دار مان رہے ہو۔ اللہ کامل نہیں ہوا، خوبی میں کمی آ گئی، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تمام خوبیوں میں کامل ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی عیب کا معمولی سا حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے تو قادر مطلق ہے، اس کی ضد عاجزی ہے، عاجز نہیں ہے، اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اس کی عظمت شان ہے، کوئی اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کے عجیب و غریب نشانات ہیں، پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ اکبر ہے، اعظم ہے، عظیم ہے۔ لا الہ الا انت، سبحانک میں یہ مضامین سب سمٹے ہوئے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی الگ الگ تشریحات کو میں اکٹھا کر کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیوں کا اس بات، جتنے نام، اسماء حسنہ، صفات علیہ ہیں، وہ سب کے تقاضے اس میں آ گئے، اور اللہ رب العالمین کے سے نفی کرنے والی جتنی خامیاں ہیں ان سب کا رد آ گیا، تو پاک ہے۔ ہاں، اور اس میں بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بندگی، اپنی کسر شان، اپنے احتیاج کا اعتراف بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کو سب کچھ اور سارے تصرفات کا اختیار رکھنے والا ماننے کا اظہار بھی ہے، یعنی ایمان کا۔ اب اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، یقیناً میں ہی ظالمین میں سے تھا۔ اس طرح کا کوئی جملہ اگر کسی حدیث میں کسی نبی کے لیے آ گیا تو ہمارے یہاں منکرین حدیث، دیکھو حدیث میں نبی کی شان کے خلاف بولا جا رہا ہے، ایک نبی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جیسے غسل کرنے کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ چیزیں بیان کی، ارے حضرت عائشہ ام المومنین ایسی بات بیان کریں گے؟ ہاں، پھر وہ نہیں بیان کریں گے تو غسل کا طریقہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور اللہ کے رسول ہم گھر میں غسل کرتے تھے تو حضرت عائشہ سے بہتر یا امہات المومنین سے بہتر کون بیان کرے گا؟ لیکن عوام کو چکر دیتے ہیں کہ اس سے ایک ام المومنین کی تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے، غسل کر کے بتا رہی ہیں کپڑا ڈال کے اپنے اوپر، تو یہ کیسے؟ یہاں دیکھیے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالمین میں سے تھے، اور یہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قتل ہوا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں ظالم ہوں، ظالمین میں سے ہوں۔ تو کیا قرآن کی اس آیت کا بھی رد کر دو کہ دیکھو آیت پیغمبر کو کہہ رہی ہے ظالمین میں سے تھے؟ جی نہیں، معنی اور مفہوم سمجھا جائے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان سے اگر کوئی خطا ہوئی تو وہ اجتہادی طور کی تھی اور فوراً اس کی اصلاح کی، توبہ کی، لہذا وہ خطا قائم نہیں رہی، اور ان کی کوئی غلطی، منکرات یا خسیس قسم کا گناہ کسی نبی نے کبھی نہیں کیا، زنا، چوری، بدکاری یہ نبی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور اسی طریقے سے جو غلطیاں ہوئی تو وہ اجتہادی شکل کی ہے، انہوں نے صحیح سمجھا، غلطی ہو گئی، ہاں، لیکن بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی مانی جاتی ہے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کا پورا معاملہ یہ ہوا۔ بہرحال انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تیری نافرمانی کی پروردگار۔ اب اس میں
اگر بندہ دعا مانگتا ہے تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم طلب کریں اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ فلاں چیز دے دے، ایک طلب کی شکل ہوتی ہے. ایک خبر کا انداز ہوتا ہے جیسے یہاں ہے کہ میں ظالمین میں سے تھا، مطلب ایک تو خبر ہے اپنی غلطی کا اعتراف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب ہے کہ تو معبود برحق ہے، تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو پاک ہے اور میں ظالمین میں سے تھا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. ہاں تو مجھے معاف کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو کلمات نازل کیے، اس کی میں نے بہت ہی ہلکی سی تشریح کی ہے. ہاں میں نے کہا کہ اہل علم کی تشریحات پڑھیں تو اس کے اندر جو بلاغت ہے، معنویت ہے، بندگی کا اظہار ہے، رب کا اعتراف ہے، اس کے سامنے بندگی کا اقرار اور اعتراف ہے، اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار ہے، یہ بہت جامع انداز میں ان 3 جملوں کے اندر سمٹا ہوا ہے. اور یہی مضمون سید الاستغفار میں بھی ہے. اللہم انی عبدک ہے نا، وابن عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ توحید ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، غلطی کا اعتراف ہے، اور اللہ سے معافی کی طلب ہے. اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چاہا ہے اس کو کل ملا کے 2 چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی توحید خالص کو قبول کریں، شرک سے بچیں. دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچیں اور گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کریں. یہی مطلوب ہے اللہ کو بندوں سے. چنانچہ ان کلمات کی صرف فضیلت بیان کر کے اور اس سے سلسلے میں ایک وضاحت کر کے میں بات کو سمیٹوں گا.